بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا محبوب اللہ مظہر حق ہو تمہیں مظہر حق ہو تمہیں تم میں ہے ظاہر خدا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے درود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود سبحان اللہ اللہ پاک جل وعلا کے لیے تمام تعریف ہے جس نے اپنی ذات کا مظہر بنا کر مصطفیٰ پاک کو دنیا میں جلوہ گر فرمایا بے حد اور بے حساب لامحدود اور انگنت درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا و ماوا و ملجا بابا جن کی ذات بابرکات کی ایک ایک گھڑی ایک ایک سانس ایک ایک لمحہ ہمارے لیے سراسر رحمت بنائی ہے جن کی محبت کو امت پر فرض کیا گیا اللہ رب العالمین نے اپنی معرفت کے لیے جن کی معرفت کو شرط قرار دے دیا جن کے عشق اور محبت کا نام ہی ایمان رکھا گیا جن کے انداز اور طریقے کو اسلام کہا گیا جن کے اعمال کو امت پر لاگو کیا گیا اور کہیں وہ فرض کی صورت اختیار کر گئے کہیں سنت کی صورت اختیار کر گئے آپ کی اہل بیت پر درود و سلام ہو جن کی محبت اور جن کا عشق حضور کی محبت میں لے جاتا ہے آپ کے اصحاب پر درود و سلام ہو جنہوں نے تن من دھن سب کچھ نام یار پہ قربان کر دیا آپ کی امت کے اولیاء کاملین پر سلام ہو جنہوں نے ہر دور میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی خیرات امت کی عوام تک منتقل فرمائی ان ساری نفوس قدسیہ پر سلام کے بعد دعا ہے کہ اللہ سبحانہ جل وعلا جو چند گھڑیاں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما دے ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش فرمائے ہمارے عیب بلکہ عیوب ایک جو ہے نہیں نہ جانے کتنے ان پر پردہ ڈالا ہمارے سینوں کو شادی اور روشنی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا دے بلکہ حضور کی غلامی تو بہت بڑی شے ہے حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلامی عطا فرمائے بابا جی فرید الدین گنج شکر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد الانبیاء آپ ایک دعا مانگا کرتے تھے اللہم احشرنی تحت اقدام کلاب احبائے یا اللہ تو قیامت کے دن مجھ فرید کو
اپنے محبوب بندوں کے کتوں کے پاؤں کے نیچے معشور فرمانا۔ اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں کے کتوں کے قدموں کے نیچے اپنا حشر وہ مانگ رہا ہے جس کی گلی سے گزرنے والا ہی جنتی ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے اقدس پہ لگے ہوئے لکڑ کے دروازے سے گزرنا ہی جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس طرح کے محبوبوں کی غلامی عطا فرمائے۔ آمین۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ خوش نصیب ہے وہ جس سے حضور کی محبت نصیب ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور خوش نصیب ہے وہ جسے حضور کی ذات کے بارے میں وسوسہ نہ آئے۔ ایمان دوستو بھائیو حضور کی محبت کا نام ہے، اور یہ جتنی کمزور ہوگی ایمان اتنا کمزور ہوگا، اور یہ محبت جتنی مضبوط ہوگی ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور علیہ السلام نے جو یہ لفظ فرمائے، لو وزن ایمان ابی بکر بجمیع ایمان امتی رجع ایمان ابی بکر، اگر ابو بکر کے ایمان کو تولا جائے میری پوری امت کے ایمان کے ساتھ تو ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ کس بنا پر؟ امت میں ایسے افراد موجود ہیں جن کی نمازیں حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ ہوں گی، جن کے روزے حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ ہوں گے، جن کے نفل حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ ہوں گے۔ ہیں ایسے لوگ، لیکن ایمان صدیق اکبر پاک کا زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے، چونکہ ایسی محبت کہ جو اللہ پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں رکھی تھی وہ امت میں کسی اور کے اندر موجود نہیں، اس لیے ابوبکر پاک کا ایمان بھی زیادہ ہے۔ اسی کا نام ہے محبت کا نام ایمان، اسی پر حضور نے قسم کھائی۔ قسم کیا کھائی؟ فرمایا والذی نفسی بیدہ ہی، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی جان اور پوری کائنات کے لوگوں سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار کرتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میں دھیمے دھیمے لہجے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، ماں کی محبت، باپ کی محبت، ساری دنیا کی محبت سے بڑھ کر اگر حضور سے محبت ہو جائے تو بندہ مومن ہو جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ماں کی محبت نہ ہو اور باپ کی محبت بھی نہ ہو اور حضور کی محبت ہو، اس سے کہیں یہ نہ سمجھ لینا۔ ماں کی محبت ہوتی ہے جس میں حضور کی محبت ہو، باپ کی بھی محبت آ جاتی ہے جس میں حضور کی محبت ہو، لوگوں سے پیار سے بولتا ہے وہ جس سے حضور کی محبت ہو۔ تو ایک شعر ہے، مجھے محبت کسی سے نہیں کسی کے سوا، مجھے محبت کسی سے نہیں کسی کے سوا، میں ہر ایک سے محبت کرتا ہوں فقط کسی کے لیے۔ پھر ساری محبوب نظر آتے ہیں جب حضور سے محبت ہو جائے۔ صحابہ کرام نے جس چھڑی پر حضور نے ہاتھ لگا دیا اس سے بھی محبت کی، جو کپڑا آپ نے پہنا اس سے بھی محبت کی، آپ نے جو نالین شریف پہنی اس کا بھی ادب کیا، آپ کے وجود اطہر سے جو خون کے قطرے نکلے صحابہ پی گئے۔ یہ ساری محبت کس بنا پر تھی؟ ویسے وہ کوئی خون پیتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا صحابہ
خونخوار تھے؟ نہیں استغفر اللہ. خون پیتے تھے؟ نہیں، لیکن انہوں نے وہ خون جو حضور پاک نے پچھنے لگوائے اور پیالے میں خون جمع ہوا تو وہ خون پی لیا. وہ خون کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ بات وہی ہے کہ مجھے کسی سے محبت نہیں کسی کے سوا. وہ کس کا ہے خون؟ وہ خون ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سبحان اللہ. انہوں نے وہ پی لیا. حضور نے تو نہیں فرمایا تھا پیو، فرمایا تھا کہ اسے محفوظ کر دو کہ کسی کا پاؤں نہ آئے اس کے اوپر. یہ بات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے اپنے خون کا ادب خود سکھایا. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یہ خون لے جاؤ، اسے زمین میں محفوظ کر دو، کسی کا پاؤں اس پر نہ آئے. عبداللہ بن زبیر دروازے سے باہر نکلے، انہوں نے وہ پیالے میں خون پی لیا. خون ذرا کچھ گاڑھا تھا، جو پیالے کے پندے پر لگا ہوا تھا انگلی پھیری اور اسے چاٹ لیا. نشان بھی خون کا باقی نہ چھوڑا. پھر اپنے ہونٹ صاف کر کے اندر حاضر ہوئے. سائیاں فرمایا محفوظ کر دیتا ہی. عرض کی تھی سونیاں کسی دی نظر نہیں پائے گی. آپ نے فرمایا لگتا ہے تو پی گئے. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے حضور سے اس طرح محبت فرمائی. اب چونکہ 14ویں 15ویں صدی ہے، بانت بانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں، وسوسوں پر وسوسے، سوچیں مثبت نہ رہی، منفی ہو گئی. ہم تو ہر بندے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہر بندے کو شک کی نگاہ سے. خیر والا عنصر کم ہو گیا، شر والا عنصر زیادہ ہو گیا. دین وسوسوں کا شکار، ایمان وسوسوں کا شکار، ذات حضور بھی وسوسوں کا شکار. ایک ادھر سے کوئی سناتا ہے بات، ایک ادھر سے کوئی سناتا ہے، ہم اسی کے پیچھے ہو لیتے ہیں. حضور پر نور کا یہ واضح اور بین اعلان ہے کہ مجھے قسم ہے میرے رب کی جسے اللہ کہتے ہیں، مومن تبھی بنو گے جب تم مجھ سے عشق کر لو. جس کو حضور سے محبت نہیں، حضور کے نام کی عظمت نہیں نصیب، کبھی بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا. ہوں تو حالات اس طرح دے نے، پہلے وقت چنگے سن، یہو جہاں سوچا نہیں سن جہاں اج کل نے. بادشاہ جڑے ہوندے سن وہ بھی مؤدب ہوندے سن، عام تے عام. حالانکہ بادشاہ بڑیاں سائشاں وچ ہوندے ہیں. ایک بادشاہ گزرے ہے، وہ کا نام ہے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ. وہ تو اتنے محبت کرتے تھے حضور سے کہ ایک دن ان کا ایک غلام خادم جس کا نام تھا محمد، سبحان اللہ، حضور کے نام پر تھا نام. دربار میں حضرت محمود غزنوی نے فرمایا تاج الدین میری بات سنو. نام تو ان کا تاج الدین نہیں تھا. وہ متوجہ نہ ہوئے. پھر کہا تم سے کہہ رہا ہوں تاج الدین بات سنو. ان کا نام نہیں تھا تاج الدین، تو وہ متوجہ تو ہو گئے. دوسری مرتبہ توجہ دلانے پر متوجہ ہوئے، دوسری مرتبہ توجہ دلانے پر. لیکن چمبے کی بات تھی ان کے لیے. وہ آئے، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اپنی جو بھی بات کرنی تھی وہ بات فرمائی اور وہ صاحب چلے گئے. 1 2 3 دن گزر گئے. 3 دن تک وہ دربار میں نہ آئے. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی ساتھی بھیجا، جاؤ اور اسے بلا لو. بندہ گیا، انہیں بلایا گیا. کہا صاحب تم 3 دن تک تو یہاں موجود نہیں تھے. کہا حضور میں گھر پہ ہی تھا، میں نے سمجھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، مجھ سے کوئی آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی جس کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہیں، اور آپ نے میرا نام نہ لیا اور کہا کہ تاج الدین
ادھر آؤ، تو نام تو میرا محمد ہے۔ تو میں نے کہا ضرور بندے سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اس لیے میں نہیں آیا کہ شاید زیادہ ناراض نہ ہو جائیں آپ۔ کہا صاحب تم سے کوئی خطا نہ ہوئی، معاملہ یوں تھا کہ میرا وضو نہیں تھا، میرا وضو نہیں تھا، جس جنہوں سے وضو آدھے ہیں، ہاں انہیں کیا وضو نہیں سی میرا، تیرا نام ہے حضور دے نا تے، اور میں اج دن تک سرکار دا نام بغیر وضو تو نہیں لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات ہوں سو وسوسیاں دا شکار ہاں، اللہ سبحانہ سن اجئی محبت عطا فرمایا۔ یہ سلطان محمود غزنوی جب فوت ہوئے تو کسی نے انہیں دیکھا کہ خواب میں کہ یہ جنت کے باغیچے میں ٹہل رہے ہیں، تو پوچھا صاحب یہ نعمت عظمیٰ کیسے نصیب ہوئی؟ کہا یہ نعمت عظمیٰ مجھے رب نے صرف مصطفیٰ کے ادب کی وجہ سے عطا، حضور پاک کی محبت، حضور پاک کا ادب کر کے لوگ مراد تک پہنچے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا عشق، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور حضور کی کے بارے میں حضور کی خصائل، خصوصیات، اوصاف، یہ توجہ سے سننا، اپنے دل میں حضور کی محبت پیدا کر لینا، بس اگر یہ نصیب ہو گیا تو تمہاری دنیا بھی کامیاب، تمہاری آخرت بھی کامیاب۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، یاد رکھنا سارے میرے بھائی، ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم صرف دنیا کے لیے نہیں جئیں گے۔ اگر عیسائی، یہودی، سکھ، ہندو، مرزائی وغیرہ ہم، یہ سارے بدعقیدہ لوگ دنیا میں رہتے ہیں دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر، لیکن مسلمانوں کو ایک عقیدہ دیا گیا کہ دنیا چند دن کی ہے اور آخرت ابدی ہے، اور آخرت کو سنوارنے کے لیے تمہیں مصطفیٰ کریم کے دامن کی ضرورت ہے، سبحان اللہ۔ اور آخرت کو سنوارنے کے لیے تمہیں حضور کی محبت کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تمہارے اندر حضور کی محبت نہ ہوئی تو آخرت تو دور کی بات ہے، قبر میں ہی بیڑا غرق ہو جائے گا، بے شک، بلکہ قبر بھی دور کی بات ہے، موت ہی بڑی خطرناک ہوگی۔ بے شک۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا نام ہے نور محمد، ویسے بنیادی طور پر وہ تبلیغی جماعت کے ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے ما بعد الموت، اس میں انہوں نے مرنے کے قصے بھی لکھے ہیں، تو کئی قبروں کے کھلنے کے اور قبروں میں عذاب کے واقعات لکھے ہیں۔ ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک صاحب میرے اسپتال میں آئے اور 3 دن تک رہے، چوتھے دن فوت ہو گئے۔ 3 دن تک ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ ان کا رنگ نیلا ہو جاتا، آنکھیں باہر آ جاتی، اس جوان کی آنکھیں باہر نکلتی، ابل پڑتی، وہ چیختا، دھاڑتا، یہاں تک کہ جو اس وارڈ میں مریض تھے وہ سارے بھی تنگ آ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ ہم نے مجبوراً اسے ایک علیحدہ کمرے میں منتقل کیا۔ اس کی چیخو پکار کا عالم وہی رہا، اسی طرح چیختا پکارتا۔ اس کا باپ آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس سے کوئی بڑی خطا ہوئی ہے؟ مجھے معلوم نہیں کیا ہوئی ہے۔ اللہ پاک ایسی کامل گرفت کسی پر تب کرتا ہے جب کوئی بہت بڑا پاپ کیا جائے۔ تو مجھے بتا اس کی زندگی کیسے گزری؟ اس نے کہا اس کے 2 کام بڑے خطرناک تھے۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنی ماں کو پیٹا، اور ماں نے کہا تجھے پتہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ اس نے کہا نہ میں نبی دی گل مندا تو نہ تیری مندا۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، اگر حضور علیہ السلام کی شان میں اتنی بھی بے ادبی وارد ہو جائے تو خدا کی ذات کی غیرت گوارا نہیں کرتی، اور اللہ پاک اس بندے کو سزا دینا دنیا سے ہی شروع کر دیتا ہے۔
اسی طرح ایک واقعہ اور سنیں، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے احوال القیامہ، وہ کتاب لکھنے والے ہیں حضرت امام زین الدین بن رجب رحمہ اللہ تعالی۔ آپ نے اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ میرے پاس ایک کفن چور آیا جو پہلے کفن چوری کرتا تھا، بعد میں اس نے توبہ کر لی اور نیک ہو گیا اور حضور پاک کا غلام بن گیا، اور حضور علیہ السلام کا عشق اور حضور کی محبت اس کے دل میں جلوہ گر ہو گئی، اور وہ ہر وقت روتا رہتا تھا حضور پاک کی محبت میں، حضور پاک کے عشق میں۔ میرے پاس وہ آیا، میں نے اسے کہا کہ تو اپنی زندگی کے ان ایام کے بارے میں مجھے بتا جن ایام میں تو کفن چوری کرتا تھا، تو نے قبروں میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا قبلہ میں نے 1000 سے زائد کفن چوری کیے، 1000 سے زائد، اور آپ نے پوچھا ہے تو میں بتانے لگا ہوں، میں نے 1000 میں سے 950 سے زائد لوگوں کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا دیکھا ہے۔ حضرت زین الدین بن رجب فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ بندہ جب مسلمان فوت ہوتا ہے تو ہم اس کا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں چہرے کا، اور یہ کفن بھی اسی رات کو چوری کرتا تھا، اگلے دن نہیں۔ جس رات کو بندہ فوت ہوا دن کو، اسی رات کو یہ کفن چوری کرتا ہے، تو رات ہی کو اس کا چہرہ چینج ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے تبھی چینج ہوا جب ہم نے دفن کیا۔ وہ فرماتے ہیں مجھے اس کا سمجھ مجھے اس کی نہیں آئی، تو ایک بزرگ تھے جو محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، امام بھی تھے، ولی برحق بھی تھے، انہیں کہا جاتا ہے امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا۔ کون گیا؟ حضرت زین الدین بن رجب۔ وہ کہتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کر حضرت سے عرض کی کہ بلا واقعہ ایسا پیش آیا ہے کہ میں کہوں تو آپ حیران ہو جائیں، میرے پاس ایک کفن چور آتا ہے۔ آج میں نے اسے کہا کہ ان ایام کی کچھ باتیں سنا کہ جن ایام میں تو کفن چوری کرتا تھا، تو اس نے رو کر مجھے یہ واقعہ سنایا۔ اب یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب مردہ ہم دفن کرتے ہیں تو ہم اس کا منہ قبلے کی طرف کرتے ہیں، تو اب یہ کہتا ہے کہ 950 سے زائد لوگوں کا میں نے منہ قبلے سے پھرا ہوا دیکھا۔ تو امام اوزاعی نے ایسے کیا۔ یہ فقیرہ کی عجیب حالت ہوتی ہے نا، یہ موضوع نہیں ہے میرا، اس طرح میں نہیں جا رہا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ 2-4 باتیں حضور کی محبت کی ہو جائیں اور پھر آپ جوانوں کے دلوں میں حضور کا عشق آ جائے بس۔ اور یہ موضوع نہیں ہے میرا، یہ فقیروں کے ہوتے ہیں معاملے، کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کے حضور سے رابطے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ حضور پاک سے کیا ہوتے ہیں؟ رابطے ہوتے ہیں۔ وہ پیر میر علی شاہ صاحب گولڈے والے نہیں، انہوں نے ایک دن ملاقات کی برہان میں، وہ اٹک کے پاس ہے برہان، ایک درویش سے، تو پیر صاحب وہ چیک کرن گئے گولڈے شریف والے، چیک کرن گئے، تو یہ بندہ بہت فقیر مشہور ہے، ٹنگوسلے باز کا نہیں، واقعتاً ولی ہے۔ یہ پیر صاحب کی جوانی کا واقعہ ہے، جنہوں آپ مدرسے پڑھ دے سن، کان کھول کے سنو۔ تو ادو چیک کرن گئے، بعد نہیں گئے کسی نے چیک کرن، پرانے طالب علمی کا ان کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں فقیر کو گیا، فقیر پڑھیا لکھیا کوئی نہیں سی بظاہر، تو میں نے اس کو جا کر پوچھا کہ فقہ کا ایک مسئلہ، اس نے ایسے کیا اور یوں کر کے مجھے مسئلہ بتا دیا، اور وہی بتایا جو فقہ کی کتابوں میں تھا، حالانکہ وہ فقیر پڑھا لکھا بظاہر نہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا میں ایک تصوف کا مسئلہ پوچھا ہے اے فقیری دا، انہیں پھر ہینڈ کیتا ہے، انہیں گلہ میں جو بھی جواب دے دیتے۔ پھر میں انہیں کولوں ایک خاص مسئلہ روح دا پوچھا ہے، تو وہ ہینڈ کیتا انہیں ایک لمبا مراقبہ، منڈی نہ ہوتے چکے اپنی سیری نہ ہوتے کرے،
تو پھر کافی دیر بعد انہیں سر اتنے کیتا ہے تو میں کہا جناب کیا جواب ہے؟ جواب اس نے دیا، جواب ٹھیک تھا۔ میں نے کہا یہ روح والا جواب آپ نے بڑی دیر سے دیا ہے، پہلے فٹو فٹ دے دیتے تھے۔ انہاں کہ جڑی پہلی گل تساں کیتی سی او سی شریعت دی تے فقہ دی، مینوں کوئی اتنا پتہ نہیں زیادہ فقہ دیاں کتاباں کتاباں دا، میں امام اعظم ابو حنیفہ دی روح نال رابطہ کیتا ہے تے اوتھوں میں پوچھ کے دسیا۔ اے دوسری گل جڑی تساں کیتی ہے تصوف دی ہے، اے میں سلطان العارفین سلطان باہو نال رابطہ کیتا ہے تو پھر انہاں نوں پوچھ کے دسیا۔ اے جڑی تیسری گل تساں کیتی ہے یہ روح والی سی، یہ ایسی بات تھی کہ جس کے متعلق صحیح ڈیٹیل میں نبی پاک سے ہی پوچھ سکتا تھا۔ تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تھا، مگر حضور پر نور اپنے معاملات میں مشغول تھے۔ میں انتظار کرتا رہا، جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے پوچھ کر آپ کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ درویش ایسے ہوتے ہیں، فقیر ایسے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بس اعتقاد رکھنا چاہیے۔ ایک تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ بابا جی، زیادہ میں نہیں بات کرتے، ناراض ہو جاتے میرے نال بھی۔ ایک تو ڈنگے والے کی خوش نصیبی ہے، ایسی نفوس قدسی یہاں موجود ہے۔ اصل ہے ساڈا ایک ذہن بنیا ہوا ہے نا، کوئی ولی ایسے ہوتا ہے پگ بڑی ساری ہوئے تو بال لمبا سارا ہوئے، اتنے کوئی موتی شوتی بندے ہوئے ہون، ہاتھ کوئی تسبیح بھی ہوئے۔ یاد رکھنا ولی کلیے کی وجہ سے ولی نہیں ہوتا، اپنے دل کے رب سے رابطے کی وجہ سے ولی ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں، وہ دل کا کنیکشن ہوتا ہے رب نال، اس بنا پر وہ مقبول ہوتا ہے۔ وگرنہ تو حضور پاک کی حدیث یہ بھی ہے کہ سرکار پاک نے فرمایا ربا اشعثا اغبرا، ذرا صحیح کرایا جی میں غلط نہ پڑھ جاؤں کرے حدیث شریف ہے جی ہے نا، ربا اشعثا اغبرا من الناس، پر لوکاں وچوں کوئی اجے بندے بھی ہیں جنہاں دے بال بکھرے ہوئے ہوندے نے، جے وہ تواڈے دروازے تے آ جان تساں دھکے مار کے انہوں باہر کڈ دیو۔ فرمایا تم لوگوں کو معلوم نہیں، یہ صحابہ کو حضور فرما رہے ہیں، فرمایا تمہیں معلوم نہیں اللہ کے ہاں ان کی اتنی قدر و منزلت ہے، اگر وہ اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام کی قسم کھا کر کوئی بات کر دے تو اللہ سبحانہ وتعالی میں ایسا فرمائے جیسے انہوں نے فرما دیا۔ یہ حدیث شریف ہے اور ہے بھی سیاستہ میں۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں بات پھر وہی لے چلتے ہیں، وہ فرماتے ہیں امام اوزائی سے میں نے کہا ان کے رخ کیوں پھرے ہوئے قبلے سے؟ انہوں نے ایسے کیا۔ پھر جب انہوں نے سر اقدس اوپر اٹھایا، انہوں نے کیا پائی وہ جن کے رخ پھرے دیکھے ہیں نا وہ رسول اللہ سے پھرے تھے، اور جو دنیا میں رسول اللہ سے رخ پھیرتا ہے اللہ اس کا چہرہ کعبے سے پھیر دیتا ہے، اور جو دنیا میں رسول اللہ کی طرف رخ کرتا ہے خدا اس کے رخ کو بھی کعبے کی طرف کرتا ہے۔ مقصود میرا اس مجلس میں حضور کی محبت کا بیان کرنا ہے، تو جے محبت نہ ہوئی تو کام تو نہیں گڑبڑ شروع ہو جانا ہے، جے محبت ہوئی تو اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ۔ محبت آ رہی ہیں روحوں بھی ہیں جو نکل دیا کہ دنیا تک دی خدا دی قسم ہے۔ ایک بزرگ ہوئے ملتان میں انہوں کا نام ہے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ تعالی۔ آپ کی عمر بہت ہوئی ہے، ظاہری عمر بڑی لمبی ہوئی، اب بڑے مالدار بھی سن، بڑے سونے دی کرسی تو بہندے سن، بڑے مالدار سن، لیکن آپ دے نیک اور متقی ہونے دا اے حال سی کہ آپ دے آستانے شریف تے جیڑیاں خادماواں کنیزاں، ہن تے کنیزاں والا سسٹم نہیں نا، پہلے کنیزاں والا سسٹم سی، کنیزاں باندیاں جڑیاں چکی چلاندیاں سن نا وہ باندیاں بھی قرآن کی حافظ تھی، اور جتنی باندیاں چکی چلاتی تھیں آٹا بناتی تھی دانوں سے
ان کے ہاتھوں سے چکی چلتی رہتی تھی، زبان سے قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی تھی. اس درجے کے یہ نیک بزرگ تھے. امیر بہت تھے، بہت امیر. ہوں تک انہوں دی یہ جائیداد چل رہی ہے. اے جڑا شاہ محمود قریشی نہیں جان دے اس ہوئے نتے، یہ انہیں دی نسل وچوں ہیں. تے انہوں دی جائیداد اتنی ہے کہ جدا کوئی حساب نہیں. امیر کبیر اللہ کے بندے جو تائیں میں تنکے ہیں بھئی یہ جڑے ساں زاویے شاویے اپنے کل ولیاں واسطے بنائے ہوئے ہوندے ہیں، یوں ہوگا تو ولی ہوگا. وہ تو سونے کی کرسی پر بیٹھتے تھے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سونے کی کرسی سونے کی. اور ان کا حال یہ تھا کہ بابا جی فرید الدین گنجے شکر مسعود نے ان کے بارے میں فرمایا جس کو بیان میرے محبوب الہ نے فرمایا، شاہ نظام الدین پاک نے. وہ فرماتے ہیں بابا جی نے فرمایا میں آسمانہ اتے غور کی تھی تے آسمانہ اتے بھی میں بہاؤالدین دا لقب شیخ الاسلام لکھیا گیا. اس درجے کے یہ بزرگ تھے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی. ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے. جو بندہ آتا اس کو کہتے حضور کی بات سنا، اور اگر وہ سنا کر تھک جاتا کہتے اب مجھ سے مصطفیٰ کا ذکر سن. کہتے حضور کی زلفیں ایسی ہیں، کہتے حضور کے رخسار ایسے ہیں، تھے نہیں ہیں. ذکر مصطفیٰ ہر وقت ذکر مصطفیٰ کرتے رہتے ہیں. وہ جب عمر بہت لمبی ہوئی ان کی، جب وہ فوت ہونے لگے تو ان کی آخری وقت موت ان کی کیسی ہوئی سنے. جو حضور سے وفا کرے، جو حضور سے پیار کرے، جو حضور سے عشق کرے، جو حضور پر مر مٹے، جو حضور سے پیار کرے، میرے کلیجے کے ٹکڑوں ان کا دنیا سے جانا بھی تابناک ہوتا ہے. تابناک تمہیں نہیں پتا، ان کے پاس تو خود حضور جلوہ گر ہوتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت جب آیا، آپ نے سنا ہوا علماء سے، آپ کی بیوی رونا شروع ہو گئی اور حضرت بلال مسکرانا شروع ہو گئے. تو بیوی نے کہا تم جا رہے ہو اور ہنس رہے ہو، دنیا سے جا رہے ہو مجھے بیوہ کر کے اور مسکرا رہے ہو. آپ نے فرمایا کاش تجھے وہ نظر آ جائے جو مجھے نظر آتا. تو بیوی نے کہا تو بتا تجھے کیا نظر آتا ہے؟ تو فرمایا مجھے میرے رب کی قسم مجھے میرے مدینے والے آقا نظر آ رہے ہیں، جنہوں نے وفا کی ہوتی ہے، جنہوں نے عشق کیا ہوتا ہے حضور سے. خود حضور کرم فرماتے ہیں اے بہاؤالدین پاک نے جدوں آخری ویلا آیا عمر کافی سی، اندر آپ کمرے میں جلوہ گر سن، بیٹا آپ دا باہر سی، صاحبزادہ صاحب. ایک بندہ آیا، انہوں پہلے تکیہ کوئی نہیں سی، انہوں آپ نے صاحبزادے نے نہیں، وہ پہلے آپ کی مجلس وچ کدے آیا، ابا جی دی مجلس وچ، یعنی بہاؤالدین آیا. انہیں ایک پرچی دیتی. آپ نے فرمایا کون ہے؟ انہیں کہا چھوڑو اس بات کو، ابا جی کے پاس جائیں، میرا سلام عرض کریں اور یہ پرچی دیں. انہوں نے وہ پرچی جا کر اندر تھی، پرچی بند سی، لپٹی ہوئی سی، بند تھی. انہوں نے پرچی جا کر اندر دی. ابا جی نے کہا جاؤ انہوں تو پانی وانی پوا. تو پرچی کھولی اور روح پرواز کر گئی. صاحبزادہ باہر آیا تو باہر بھی بندہ کوئی نہیں. صاحبزادہ اندر دوڑ کے گیا ہے تو ابا جی کی روح پرواز کر گئی. روح پرواز کر گئی، پرچی سینے پر رکھی ہوئی، اور پرچی اٹھا کر جب دیکھی تو لکھا ہوا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان والے نفس اپنے رب والے پاسے، اس حالت میں کہ رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو رب سے راضی. جو وفادار ہوتے ہیں حضور کے، ان کی شانیں یہ ہیں. اللہ پاک آپ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہو، بما بوجھ کمینے کم تر نکھٹو کو، اللہ پاک ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں حضور کا عشق عطا فرمائے. ہم جئیں
تو حضور کی محبت پر جئیں، ہم مرے تو حضور کی محبت پر مرے، ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا ذکر مصطفیٰ ہو۔ اور کان کھول کے میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ آخری بات سن لو کہ جو ذکر تم اپنی زبانوں پر رکھو گے آخری وقت بھی وہی ہوگا، اور اسی حالت میں تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا جس طرح تم جو ذکر و اذکار یا جو اعمال تم دنیا میں کرو گے موت کے وقت وہی ہوگا، پھر قیامت کے دن بھی اسی حالت میں اٹھو گے۔ اگر تم ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے حضور کی محبت کے گیت گاتے ہوئے زندگی گزارو گے تو تمہارا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا، اس لمحے بھی تمہارے آخری وقت بھی تمہارے لبوں پر حضور کا نام جاری ہو جائے گا۔ اور خدا کی قسم کل جب قیامت کے دن تمہیں کھڑا کیا جائے گا تو تم کھڑا ہوتے وقت بھی یہ پڑھ رہے ہوگے الصلاۃ والسلام علیہ، اور کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے جس کے لبوں پر موت کے وقت حضور کا نام آ جائے، اور جس کے لبوں پر معشور ہوتے ہوئے حضور کا نام آ جائے، اس کی کامیابی میں اس کی کامرانی میں کوئی شک نہیں بچتا۔ تو اس چند روزہ زندگی میں وسوسوں سے بچو، عاشق ہو جاؤ، عاشق ہو جاؤ۔ یہ عقل مکل جڑی ہے حضور دے بارے چوکی استعمال نہ کرو۔ یہ عقل دا کام ہے پسانا، عشق دا کام ہے ملانا۔ عشق دا کام کیے ملانا، پھر بولو کیے۔ عقل ہی کہتی رہتی ہے اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو ہار کا نہ پتہ لگ جاتا، اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو 70 صحابی کیوں بھیج دیے جنہوں جو شہید ہو گئے؟ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو ان کو یہ نہ پتہ ہوتا کہ اس سال پیمن سے میں منع کر رہا ہوں تو کھجوریں لگیں گی نہیں۔ یہ عقل ہے۔ اور عشق کہتا ہے یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے ہم نالائقوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا ہے۔ عشق کہتا ہے اگر ہار کا بتا دیتے تو تیمم کا مسئلہ کیسے معلوم ہوگا۔ عشق کہتا ہے وہ 70 بندے جو شہید ہوئے ان کی شہادت کا وقت دیکھ لیا اور مجمع سے اٹھا کر انہیں مقام شہادت پر پہنچا دیا۔ اعلیٰ حضرت اقبال رحمۃ اللہ، آپ بھی اعلیٰ حضرت ہے اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت ہی نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت ہی نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اور آپ فرماتے ہیں اے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محوے تماشا لبے بام ابھی۔ تو حضور سے عشق کرو، حضور کے بارے میں سپیشل قسم کا عشق رکھو، باقیاں نال بھی کرو، اولیاء نال بھی کرو، علماء نال بھی کرو، پر حضور کے بارے میں بالخصوص، حضور کے بارے میں بالخصوص۔ ہم آپ کو اپنی محبتوں کے درس نہیں دے رہے۔ میں تو گڈی بھی چھوڑ بھی بچہ میرا نال ہے، میں نے آخیا پترا یہ عقیدہ ساڑے بارے نہ رکھ لیں کہ ساڑے کو کوئی غلطی نہیں ہوتی، منہ تے بچہ بیٹھا ہے، میں کہا یہ گمراہ کون عقیدہ ہے، غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے، گناہ ہوتے ہیں، قصور ہوتے ہیں، یہ عقیدہ حضور کے بارے میں ہے کہ حضور کی گلی سے بھی گناہ نہ گزرا، بلکہ کوئی گناہگار گزرا تو وہ گناہگار مشرک اگر چلا جائے حضور کی بارگاہ میں اور توبہ کرے، اللہ اس کو شرک سے پاک کر کے ایمان کاملہ کا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو محبت کا فرمائے۔ یہ کیا نام ہے رضوان بھائی، انہیں کدوں جانا ہے مدینہ شریف؟ پرسوں ہے مدینہ شریف ہے، انہیں واسطے دعا کرو سارے، اللہ انہیں اتنے ادب عطا فرمائے۔ وہ عرض کرنا تو انوی نصیحت ہے تو اتنے جا کے فوٹواں تے زور نہ رکھیا ہے، مسجد نبوی وچ موبائل لے ہی نہیں جانا چاہیے، سمجھ آئیے؟ آج میرے تے کوئی اعتراض نہ ٹھوکے بھائی تھوڑی کوئی فوٹو سنت کی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، تصویر سے کوئی بندہ چھپ چھپ کے بناوے، اسی انہوں مسجد نبوی ہوئی ہوتی ہاتھ نہ پڑھ سکتے نہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد نبوی شریف میں اندر حضور شریف میں داخل ہو موبائل نہیں لے جانا چاہیے، موبائل جاننے کے سامنے بالخصوص سارے سن لو، فوٹو نہیں بنانے چاہیے،
اور توجہ حضور کی طرف ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اٹھے مسجد شریف بیٹھ کے قرآن شریف زیادہ پڑھنا چاہیے, درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے, استغفار شریف بہت کرنی چاہیے, اپنے آپ کو وقف کر دینا چاہیے. چلو اس کا ساری زندگی وقف نہیں کی تھی, 2-4 کڑیاں وقف. ویسے بھی میرے محبوب الہ فرماتے ہیں, شاہ نظام پاک پر میری جان قربان, آپ فرماتے ہیں کہ ایک کڑی قبول ہو جائے تو ساری زندگی پار ہو جائے. یہ میری درخواست ہے آپ سے, بنتی ہے, عرض ہے کہ آپ اگر میرے نال وہ بھی جڑے کوئی 8-10-12 سنگی گئے سن, انہوں میں ہاتھ ہی جوڑ رہا ہے. ایک دن تھوڑے کو جا آتا ہے, وہ تو اللہ کا بندہ موبائل رکھے ہی نہ, اگر میں نے ہاتھ جوڑ کر ان کا ہی ہے وہ بہن ہوئی, میں کہا بھائی آزا فراق و بینی و بین, یہ ہوں تیرا راہ او تو ساڈا ہے, مہربانی فرما اس تو سن بچا. کہڑے کھاتیاں سن پچھان لگائیں, پر جدھر جاؤ ٹک ٹک ٹک, وہ پھر کبھی فرق پڑ جائے. ہم کوئی کامل نہیں ہے, ناقص بندہ ہوں میں تو سب سے, تو پھر دل میں خلل ملل آ جاتا ہے. مجھے وہ کہلیان شیر دی گل یاد آ گئی, وہ بڑے نہیں سب سے نور الحسن, ہاں وہ ایک بندہ گیا پیسے لے گیا نا, 1000 روپیہ پیش کیتا تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ اس آگیا جی نظر تہاڈی کی ہے؟ انہوں نے کہا میری نظر, یہ مطلب میری نظر پیسے ہوئی تھی. فقیر نے نا وہ گل کا مطلب سمجھو جیڑی گل انہوں نے کی تھی, آپ کی نظر حضور کی نظر میں ہو, یعنی حضور کی طرف ہو. آپ ادب رکھیے گا, اتنے کسی نے بحث بوس بھی نہیں کرنی, کسی متوے دے ہاتھ چڑھ جاؤ, زبان بند رکھنی. درود شریف پڑھنا ہے, رنگا رنگ سہیلیاں رنگا رنگ کڑے, پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. وہاں بے ادبی ہے, آواز اونچی کرنا بھی بے ادبی ہے. جتنا ادب کرو گے اتنا پار ہو جاؤ. میں نے بابا جی کو بھی وہاں دیکھا, ان کی زیارت کی, وہاں ایسے لگتا تھا جیسے بابا صاحب کا روح ہی کوئی نہیں. اینڈ بالکل اللہ پاک سان یہ جی حاضریاں عطا فرمائے. میں تو سمجھتا ہوں بھائی شاید انہوں نے جتیاں کا صدقہ ساڈا بھی کوئی اتنے جانا قبول ہو گیا ہونا, وغیرہ تو نہ سن کوئی چج ہے, نہ کوئی ول ہے, نہ کوئی طریقہ ہے. بے طریقے جے بندے ہیں. اللہ تساں سارے دے صدقے میرے کمینے تے بھی رحم فرمائے. بابا جی حضور دی نظر بھی ہو جائے, تے انہاں دا جانا بھی مقبول ہو جائے, مستجاب ہو جائے. اور اللہ پاک انہاں دے صدقے, بابا جی دے صدقے, بزرگاں دے صدقے, اساں جتنے مجمع وچ بیٹھے کھلوتے ہیں, اساں ساریاں دے نصیباں پھر جڑے گئے انہاں دے پھر جڑے نہیں جا چکے انہاں دے نصیباں وچ مدینہ المنورہ شریف لے کے بیٹھے. تھوڑا جا 1 منٹ واسطے ذکر تے پھر دعا بابا جی کر سکتے کرو. اللہ 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 محمد رسول اللہ. تساں ہن دعا فرما دیو. کوئی میرے پتہ ہی کو نہیں اللہ وہ ایک سنگی ہے ساڈا اتنے کا, وہ جانی میرا, وہ واسطے دعا کرو. وہ بھی کرے کھاتے کسی کے وہ کام ہو گیا, باقیوں واسطے بھی دعا کرے, میرے واسطے بھی دعا کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری.
Yeah, how much?